حسین بادشاہ ہیں جڑے چودے جاتے بیٹھے ہو نا زندہ لوگوں کی طرح بولو میں نے بڑی شرم آن لگی ہے اس حسین دے نام سے نہ بولو جڑا بچے کہا کے بھی بولے تے گردن کٹا کے بھی بولے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور امام حسین بادشاہ اس ڈیٹ تو لا کے آخر تک سارے بولو گے تو پھر میں اگلی گل کروں گا امام حسین بادشاہ سجی آپ چک کے امام حسین بادشاہ امام حسین بادشاہ اور حضرت قبلہ زیاد محی الدین شاہ صاحب گیلانی آپ کے ادبی ذوق کی نظر یہ جملہ کرنا چاہتا ہوں اور پیر علی اظہر شاہ صاحب جملہ بڑا قابل توجہ ہے حضور قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں حضور کی رسالت ختم نہیں ہوگی حسین کی بادشاہی ختم نہیں ہوگی میں سیاست پہ گفتگو تو نہیں کرتا یہ ہمارا مزاج نہیں لیکن ایک بات میں کہنے لگا ہوں آج کل نواز شریف صاحب ہیں جانے والے ہیں پھر بھی لوگ ان کے ساتھ ہیں کہتے ہیں میاں صاحب دے نال رہو میں کہ وجہ کیے انہیں کہا اقتدار میں بندہ ہوئے نا تو 4 دن چنگے لگ جاندے ساڑی ویسے عجیب قسمت ہے جتنے اقتدار میں ہوتے ہیں سارے ہی نیک ہوتے ہیں اور جتنے اپوزیشن میں ہوتے ہیں سارے گناہگار ہوتے ہیں یہ عجیب رواج ہے لیکن میں سیاست پہ بحث نہیں کرنا چاہتا میں حسین پاک کی بات کرنا چاہتا ہوں اور آپ جملہ سنیں مزہ نہ مجھے واپس کر دینا نواز شریف کے نعرہ ہو جی 4 دن ٹیکے دے لگ جاؤں گے کٹ لو میاں صاحب گئے اسی ہو پالے ٹوٹ جاؤں گے جو اقتدار میں آئے گا ہم تمہارے ساتھ ہیں کیوں انہیں اگر 4 دن چنگے لگ جائیں گے میں کہ یار وجہ کی ہے انہیں کہا یار اسی طرح دے پاپ کرنے والے لوگ ہیں اقتدار ہے جنہا ساتھ دئیے تے ٹھکیجن مریجن ٹوٹیجن تو بچے رہنے ہیں جے ساتھ چھڑ دئیے تے ٹھکیجن والے پاسے آ جانے ہیں غوث پاک دے فقیروں میں قانون مشورہ دین لگا حسین پاک دے کمی بن جاؤ حسین کا اقتدار نہیں مکنا تو آڑی عزت نہیں مکنی بڑے خوبصورت انداز جناب حضرت علامہ اقبال چشتی صاحب اپنی حاضری لگوا رہے سن اللہ رب العزت انہاں دا ذوق سلامت رکھے اللہ رب العزت انہاں نوں ہور عزتاں دے اسے دوران خطاب دے دوران حضرت صاحبزادہ ابو الفیضان سید پیر محمد منیر احمد شاہ صاحب کے صاحبزادہ جناب ابو الحسن سید علی حیدر شاہ صاحب بخاری تشریف لائے دل دی اتھا گہرائیاں نال خوش آمدید آختے ہیں جناب سید علی حیدر شاہ صاحب محفل میں مضطرب ہیں سبھی لوگ اور میں محفل میں مضطرب ہیں سبھی لوگ اور میں بیٹھا ہوں مطمئن کہ یہ اوج سرشت ہے جس سلطنت پہ راج ہے میرے حسین کا جس سلطنت پہ راج ہے میرے حسین کا اس سلطنت کا ایک جزیرہ بہشت ہے اس سلطنت کا ایک جزیرہ بہشت ہے حضرات گرامی اب میں دعوت ناب دیتا ہوں جناب خضر حسین قصوری شاہ صاحب کو کہ وہ آئے اور حضور کی بارگاہ میں گلہ عقیدت پیش فرمائیں نعرہ تکبیر پھر بھائیوں قبولیت دے لمحات ہیں ساڑھا مل بیٹھنا اللہ اپنی بارگاہ اس قبول فرماوے تے نعرے دا جواب دل کھول کے دیو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت گوڑیاں دھواچا کے نعرہ حضور کی بات بہت ہے چند منٹ دی حاضری مقصود ہے سائن کو دعا لینی ایک دفعہ حضور کی بات بات ہے سارے پیر بھائی مل کے درود پاک یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ ہاں
لک جاون سبحان اللہ جنوں ویکھ کے سونے لک جاون بھلا دس او چنا کونے جنوں ویکھ کے سونے لک جاون بھلا دس او چنا کونے خلقت نو کھان تے پیون لے دیندا ون پونا کونے خلقت نو کھان تے پیون لے دیندا ون پونا کونے دکھیاں دا حاکم خوشیاں حضور نہیں دسے دے او بٹایو ستونا کونے جنوں شان حضور دی نہیں دسے دے بٹایو ستونا کونے بٹایو ستونا کونے سبحان اللہ رکھے دل نہ جو نالین تھلے رکھے دل نہ جو نالین تھلے دلدار دا لگدا کچھ نہیں رکھے دل نہ جو نالین تھلے دلدار دا لگدا کچھ نہیں جڑا غم دسے جاگیرانو غم خار دا لگدا کچھ نہیں سبحان اللہ جڑا غم دسے جاگیرانو غم خار دا لگدا کچھ نہیں جڑا بندہ پھول نو مسل دے مہکار دا لگدا کچھ نہیں جڑا حاکم علی تو مکھ موڑے سرکار دا لگدا کچھ نہیں جڑا حاکم علی تو مکھ موڑے سرکار دا لگدا کچھ نہیں سرکار دا لگدا کچھ نہیں سرکار دا لگدا کچھ نہیں چندہ شاہ مجھے اپنے آپ پڑھنے میں یہ دن رات آنکھیں جنم کس لیے ہیں یہ دن رات آنکھیں جنم کس لیے ہیں یہ دن رات آنکھیں جنم کس لیے ہے غم خار آقا ہے غم خار آقا تو غم کس لیے ہے یہ دن رات آنکھیں جنم کس لیے یہ دن رات آنکھیں جنم کس لیے آگے میں نے درشیر کردہ پہا گناہگار بولے بولو سبحان اللہ سبحان اللہ گناہگار بولے ہے کون اب ہمارا گناہگار بولے ہے کون اب ہمارا گناہگار بولے ہے کون اب ہمارا کہ بولے محمد کہ ہم کس لیے دن رات آنکھیں جنم کس لیے یہ دن رات آنکھیں
جنم کس لیے گناہگار بولے ہے کون اب ہمارا گناہگار بولے ہے کون اب ہمارا گناہگار بولے ہے کون اب ہمارا کہ بولے محمد کہ ہم کس لیے دن رات آنکھیں جنم کس لیے یہ دن رات آنکھیں جنم کس لیے یہ پوچھا تھا سجدہ یہ پوچھا تھا سجدہ ہے کس جا پہ کرنا یہ پوچھا تھا سجدہ ہے کس جا پہ کرنا یہ پوچھا تھا سجدہ ہے کس جا پہ کرنا جواب آیا ان کے قدم کس لیے ہیں یہ دن رات آنکھیں جنم کس لیے حضرات گرامی جس گھڑی کا ہمیں بے صبری سے انتظار تھا جس خطاب سننے کے لیے آپ سب پیر بھائی یہاں جمع ہوئے اور اس کی تقریبات کی یہ چوتھی آخری نشست دعائیہ نشست ہے علی 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 مولا چاند تارے سارے علی 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 کرنے غنچے پھول کلیاں تارے سارے علی 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 کرنے اس ویلے غم خوشی دے اندر بدل جان سایہ درداں دے مارے جدوں سارے علی 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 کرنے نعرے حیدری آفتاب نقابت مختاب خطابت شہنشاہ نقابت شہزادہ خانوادہ مصطفیٰ میری مراد حضرت سید علامہ مفتی ضیاء محی الدین گیلانی شاہ صاحب فخر مریدین ہیں فخر اہل سنت ہیں تو پیر بھائیوں آپ کے آنے کا پتہ چلے ہمارے محبوب ہمارے پیر و مرشد کا خطاب آپ کے نعروں کی گونج میں نعرہ تکبیر پیر بھائی کا مقدر بولن نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ سید شمبیر گیلانی سید ضیاء محی الدین گیلانی سید رضا محی الدین گیلانی جیوے 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 اللہ العلی العلامی ذی المجد والانامی والصلاة والسلام علی رسولہ سید الانامی وعلى آلہ الفخامی وصحبہ العظامی وعلیاہ الکرامی الى یوم القیامی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألكم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى صدق اللہ العظیم مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من حکم بنجم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ وعلی آلک و صحابک یا خاتم النبیین سامعین محترم حاضرین محفل جب مریدین باصفا کا پیر کامل کی چوکھٹ پر ہجوم ہو تو ہر مرید کا دل اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ رندوں کو آج ضد ہے کہ تیری دل بری کھلے رندوں کو آج ضد ہے کہ تیری دل بری کھلے راز جنون و غایت شولہ سری کھلے سبحان اللہ کہ میں کدے کا فسو سرسری کھلے ایک در نہ کھول آج تو بارہ دری کھلے دل چھٹ نہ دے کہ رند یہ خلد و عدم کے ہیں ادنا سے ہیں غلام مگر پنچتن کے ہیں نعرہ تکبیر
नारा रिसालत, नारा हैदरी, नारा गौसिया, सैयद चंद पीर गिलानी, साहबजादा सैयद मुफ्ती मोहम्मद ज़ियाउद्दीन गिलानी, साहबजादा सैयद मोहम्मद रज़ा मुईनुद्दीन गिलानी, आस्ताना आलिया गौसिया कादरिया मुस्तफाया हड़प्पा शरीफ। सुभान अल्लाह। काबिल साथ एहतराम मशाइख ज़ियत शाम, पीरान उज़ाम, उलमाए कराम, सामीन मोहतरम, हाज़रीन महफिल व जुमला यारान तरीक़त, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेहद लुत्फ़ व करम, हज़ूर सैयद आलम नूर मुजस्सम शफ़ीए मुअज़्ज़म, नबी आखिर ज़मां पैगंबर दो जहां हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेपाया नज़र इनायत है। एक साल के बाद आज हम सब फिर अपने मुर्शिद कामिल के आस्ताने करम पर हाज़री की सआदत हासिल करते हुए उर्से मुक़द्दस की तक़रीबात में शमूलियत का एजाज़ हासिल कर रहे हैं। हाज़रीन महफिल, ये हकीकत है, गुलहाए रंगा रंग की इधर बरेजियां, सितार गाने फलक की बज़म आराइयां अपनी जगह पर, पीरे कामल की चौखटे करम पर मस्तानों की कैफो मस्ती का कोई जवाब नहीं। आंखों में अकीदतों के छलकते हुए जाम, दिलों में कैफो सरूर के मोजज़म दरिया, इस बात के गमाल हैं बकदरे ज़र्फ मिल जाती है हर एक को दौलते मस्ती, दरे पीने मुगा से कब कोई नाकाम जाता है। कोई मांगने वाला हो, कोई झोली फैलाने वाला हो, कोई दीद वगी फर्शे राह करने वाला हो, कोई जबीने नियाज खम करने वाला हो, हम अल्लाह के वलियों की बारगाह में आके बाद में है अल्लाह करम फरमा देता है। इसलिए यहाँ पर तौहीद का फैज़ मिलता है, नबूवत का फैज़ मिलता है, रिसालत का फैज़ मिलता है, खैरात मिलती है, मेरे नबी का सुबह मसाल लंगर तकसीम होता है, मेरे नबी के इल्म का फैज़ मिलता है, मेरे नबी के इल्म का फैज़ मिलता है, इरफान का फैज़ मिलता है, कुरान का फैज़ मिलता है, रब रहमान का फैज़ मिलता है। यहाँ पर हर लम्हा यही सदा आती है, हर कोई पुकारने वाला जब भी पुकारे, जब भी कोई इनका वास्ता पेश करे, इसलिए कि कुछ लेके उठो अहले सफा के दर से, ये दर है करीब मुस्तफा के दर से, ईमान यकीन सकून रिसालत तौहीद सब कुछ मिलता है औलिया के दर से। नारे तकबीर, नारे रिसालत, तीन भाइयों बुलंद आवाज़ में नारे हैदरी, नारे गौसिया, जीवे 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 जीवे, नारे हैदरी। सुभान अल्लाह। आमीन मोहतरम, आज हम तसव्वुफ और मारिफत की दौलत अपने पीर की बारगाह से लेने के लिए हाजिर हुए हैं। आज के दौर में बाद लोगों के नजदीक तसव्वुफ और मारिफत की बात करना बिल्कुल बेमानी सी बात है, लेकिन हकीकत ये है जब हर तरफ अफरा तफरी का दौर दौरा हो, इंसानियत इखलाकी हदूद को तोड़ चुकी हो, अमल और ईमान का फुकदान हो, उस वक्त तसव्वुफ की अशद जरूरत पड़ती है। तसव्वुफ क्या है? शरीयत मोहम्मदी के मुताबिक अपने आप को ढालना, अपने आप को मेरे अल्लाह की मोहब्बत में गुम करना, यही तसव्वुफ है। तसव्वुफ अमल और यकीन का रास्ता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसिया, साहबजादा सैयद मोहम्मद रज़ा मुईनुद्दीन गिलानी, दीवे 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 दीवे, नारे हैदरी, साहबजादा सैयद मुफ्ती मोहम्मद ज़ियाउद्दीन गिलानी। तसव्वुफ अमल और यकीन का रास्ता है। इस रास्ते के रहनुमाओं को सूफिया कराम का नाम दिया गया है। ये लोग नूर इरफान से इस कदर मुज़य्यन, इनके दिल इस कदर मोहब्बत से इस कदर रोशन होते हैं, ये बैठे फर्शे ज़मीन पर होते हैं खबरें अर्शे बरी। सुभान अल्लाह। लोगों के परेशान दिलों को जिक्र खुदा जिक्र मुस्तफा से मुनव्वर कर देते हैं। अल्लामा इकबाल ये फरमाते हैं, ना पूछ इन फिरका पोशों की, इरादत हो तो देख इनको, यदे पैदा लिए बैठे हैं अपनी आस्तीनों में। तारीख इस बात की गवाही देती है, हिंदुस्तान के बुत खानों में तौहीद के चिराग जलाने वाले हजरत ख्वाजा सुल्तानुल हिंद मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह जब हिंदुस्तान में दाखिल होते हैं, अकेले आते हैं, जब वहां से जाते हैं 90 लाख से ज़ायद अफराद को इस्लाम के दामन में दाखिल करके जाते हैं। गोया मालूम हो गया कि अल्लाह के नेक बंदे ये मसनद महबूबियत पर
مشیت عزی کے رازدان ہیں، بادائے نشان تسلیم و رضوان ہیں، پیام الست کے زمزمہ خان ہیں۔ ان کی سب سے بڑی شان یہ ہے یہ امت مصطفیٰ کے پاسبان ہے۔ ان اللہ کے نیک بندوں نے وحدت کا شعور دیا، سنت کا نور دیا، جامع ظہور دیا، جذبہ مستور دیا، دوام حضور دیا۔ ان کی بارگاہ سے یہی اعلان ہوتا ہے، کیڑے فقر دے رنگ وچ گئے رنگے، جھک دے صدا جگ دے پالن ہار رنگے، اکو بار یار دا نام لے کے دھرنا مار پیندے درے یار رنگے، دردے ہر ویلے رب دی ذات کو لو متھا رکھ دے او دی سرکار اگے، عزت کر دے فقیرہ کی عاجزاں دی اس دے کدی نہ کسی سبحان اللہ۔ یہ اہل فقر کی شان ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، صاحبزادہ سید مفتی محمد ضیاء محی الدین گیلانی، آستانہ عالیہ غوثیہ قادریہ مصطفیہ حرفہ شریف، سبحان اللہ۔ کوئی کان لگا کر سنے تو صحیح، ان خانقاہوں سے یہ صدا آتی ہے کہ ساقیِ کوثر و تسنیم سے ہے نسبت مجھ کو، ساقیِ کوثر و تسنیم سے ہے نسبت مجھ کو، دنیا کیوں نہ میرے میں خانے کے چکر کاٹے۔ اس لیے کہ یہاں پر توحید و رسالت کے جام عطا ہوتے ہیں، یہاں پر ساری نعمتیں میسر آتی ہیں۔ ان اللہ کے نیک بندوں نے یہ بتایا، فقر رقص و سرور کا نام نہیں، احتساب حسن و بود کا نام ہے، فقر شور و شین کا نام نہیں، تکبیر حسین کا نام ہے۔ اور ایسی بے مثال تکبیر امام ربانی حضرت مجدد رسانی رحمت اللہ علیہ، آپ اکبر جیسے ظالم جابر بادشاہ کے سامنے آپ غیرت ایمانی کا پیکر جمیل بن کر ڈٹ کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ آپ یہ اعلان کرتے ہیں، اے اکبر غور سے سن لے، تیری جدا پسند میری جدا پسند، مجھ کو خودی پسند مجھ کو خدا پسند۔ یعنی ہر مقام پر ان اللہ کے ولیوں نے یہ بتایا کہ فقیر وہ نہیں ہوتا کہ جو طرح طرح کی اپنی زبان سے بےہودہ جملے نکالے، بلکہ فقیر وہ ہوتا ہے جس کے اندر اخلاق محمدی بھی ہو، جس کے اندر فقر محمدی بھی ہو، جس کا لبادہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور غلامی ہو۔ معلوم ہو گیا صوفی پیر اور فقیر شعبدے باغ نہیں ہوتا، کردار ساز ہوتا ہے۔ یہ لوگوں کو برتہ حیرت میں نہیں ڈالتے، آشنائے حقیقت بناتے ہیں، یہ ہواؤں میں نہیں اڑتے، نہا خانہ قلب میں اترتے ہیں، یہ دریاؤں اور سمندروں میں رستہ نہیں بناتے، لوگوں کے دلوں کو پھیر دیتے ہیں، اللہ کی بارگاہ کی طرف منزل بنا دیتے ہیں۔ یاد رکھ لیجئے ہم ان اللہ کے نیک بندوں کی بارگاہ میں حاضر اس لیے ہوتے ہیں، کوئی بھی دور ہو، کوئی بھی وقت ہو، کوئی بھی گھڑی ہو، کوئی بھی زمانہ ہو، گردش لیل و نہار کی کوئی قید نہیں۔ دنیا نے اپنے آپ کو بدلا کھڑی کھڑی، دنیا نے اپنے آپ کو بدلا کھڑی کھڑی، ایک اہل عشق ہیں جہاں تھے وہیں رہے۔ یہ اللہ کے نیک بندے ہمیشہ یہ اعلان کرتے ہیں، لیکن آج ہم سب اپنے پیر کامل کی آستانے فیض پر حاضر ہیں، یہاں پر ہم نے اپنے پیر کی بارگاہ سے فیض کی خیرات کو دامن مراد میں سمیٹنا ہے، لیکن کوئی بندہ اتنی دیر تک فیض نہیں پا سکتا جتنی دیر تک اس کے اندر یقین کامل نہ ہو۔ دنیا کی ہر پیش رفت کے پیچھے یقین کامل کی کار فرمائی نظر آتی ہے۔ لفظ اسی وقت دل میں اتر کر انداز پیدا کرتے ہیں جب ان کی پشت پر جذبہ کھڑا ہو۔ اگر ایسا نہ ہوتا کوئی بندہ نہ افریقہ کے صحراؤں میں نہ یورپ کے کلیساؤں میں اذان حق بلند کرتا۔ علامہ اقبال یہ بیان کرتے ہیں، دی اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں، کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں، شان آنکھوں میں نہ جچتی تھی جہانداروں کی، کلمہ پڑھتے تھے ہم چھاؤں میں تلواروں کی۔ نعرہ تکبیر، بھائیوں بلند آواز نال، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، دیوے دیوے، دیوے دیوے، دیوے دیوے، دیوے دیوے، نعرہ غوثیہ، صاحبزادہ سید مفتی محمد ضیاء محی الدین گیلانی، سبحان اللہ۔ سامعین محترم، یہ اللہ رب العزت کے نیک بندے، یہ ایسی عظیم المرتبہ ہستیاں ہیں، ان کی بارگاہ سے کچھ مانگنا ہے تو یقین کامل اپنے اندر پیدا کرنا پڑے گا۔ یقین
कामल सबसे बड़ी नेमत है, यकीन कामल सबसे बड़ी दौलत है। इसलिए कि यकीन साज़े जिंदगी भी है, यकीन राज़े बंदगी भी है, यकीन मेराज इंसानी भी है, यकीन हकीकत ईमानी भी है, यकीन मुशाहदा रब्बानी भी है, यकीन ज़ौक़े इरफानी भी है। मैं साहिबाने ज़ौक़े सलीम को मुतवज्जो करना चाहता हूँ, यकीन ही इंसान को नादानी से शऊर तक, बेज़ौक़ी से सरूर तक, ज़ुल्मत से नूर तक, गैब से हजूर तक लेके जाता है। यकीन ही इंसान को खार से फिराक तक, फिराक से विसाल तक, हिजाब से जमाल तक, जमाल से ज़ात तक और ज़ात से सिफात तक पहुँचा देता है। अल्लामा इकबाल आप ये फरमाते हैं, और ये साबित शुदा हकीकत है, अगर यकीन ना हो अरब का कुरैशी अबू जहल कहलवाकर दुनिया में बदनाम हो जाता है, अफ्रीका का हबशी बिलाल यकीन की बदौलत दवाम पाता है। और हजरत सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का दरियाए नील को ये हुक्म देना था, ऐ दरिया उमर तुझे हुक्म देता है तू बहना शुरू कर दे, मखलूके खुदा कहर में मुब्तला थी। और ये साबित शुदा हकीकत है, ये यकीन कामल की करिश्मा सादियां हैं। रुका अभी पाताल तक पहुंचा ही था, दरिया की लहरें उछल उछल कर किनारों से बाहर आने लगी। अगर यकीन कामल का ये आलम हो, शोबदे दम तोड़ देते हैं, मोर्चे रूनुमा होने लगते हैं। शर्त सिर्फ और सिर्फ हमारे यकीन कामल की है। अल्लामा इकबाल आप ख्वाबे गफलत से बेदार करते हुए हमें पुकार कर ये ऐलान से मुतवज्जो करते हैं कि तेरे दरिया में तूफान क्यों नहीं है, तेरे दरिया में तूफान क्यों नहीं है, खुदी तेरी मुसलमान क्यों नहीं है। सामीन मोहतरम, अल्लामा इकबाल ये फरमाते हैं, तेरे दरिया में तूफान क्यों नहीं है, खुदी तेरी मुसलमान क्यों नहीं है। अब्बस से शिकवाए तकदीर यज़दा, तू खुद तकदीर यज़दा क्यों नहीं। सुभान अल्लाह। इनकी बारगाह अक़दस से यकीन कामल की वजह से अल्लाह का कुर्ब भी मिलता है, मदीने वाले की मोहब्बत भी मिलती है। इतना खुश नसीब है वो बंदा जो बैठे पीर की बारगाह में खुदा को भी पाले, मदीने वाले मुस्तफ़ा को भी पाले। मैं आपको दावत फिक्र देता हूँ, 1932 में इराक जब शाह फैसल अव्वल के ज़ेरे असर था और वो शाह फैसल अव्वल हुक्मरानी करता था, तो 1932 में उसी दौर में शाह फैसल अव्वल के ख्वाब में सहाबी रसूल हजरत हुज़ैफा यमनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तशरीफ लाते हैं। आप ये फरमाते हैं कि मेरी कब्र में पानी भर गया है, हजरत जाफर बिन अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की कब्र में भी पानी भर रहा है, लिहाजा हमारे अरसात को दरियाए दजला के किनारे से किसी महफूज मकाम की तरफ मुंतकिल किया जाए। बादशाह ने उस ख्वाब की तरफ कोई तवज्जो ना दी। दूसरी रात फिर ये ख्वाब आया, उसने कोई तवज्जो ना दी। तीसरी रात मुफ्ती आज़म बगदाद के ख्वाब में हजरत हुज़ैफा यमनी तशरीफ लाते हैं। आप फरमाते हैं कि मैं 2 रातों से बादशाह को कह रहा हूँ, वो अपने कामों की वजह से तवज्जो नहीं दे रहे, आप बादशाह की तवज्जो इस बात की तरफ दिलाएं। मुफ्ती आज़म ने सारा मामला वज़ीर आज़म को पेश किया। वज़ीर आज़म ने शाह फैसल अव्वल को जब सारी बात बताई, उन्होंने अपनी काबीना को जमा कर लिया। जब सारे लोग जमा हो गए, तय ये पाया कि वज़ीर आज़म सरकारी तौर पर ऐलान करेगा, मुफ्ती आज़म फतवा जारी करेंगे और 10 हज को इन अजीम हस्तियों के अक्सार को कपूर से निकालकर दूसरे मकाम पर मुंतकिल किया जाएगा। जब हाजियों को ये पता चला, उन्होंने कहा इस अजीम शहादत से हमें महरूम न करना, 10 की बजाय 20 हज की तारीख रखो ताकि हम भी इस अजीम शहादत में शामिल हो जाए। आखिर मुअज्जम चश्मे फलक ने बार बार ये नजारा देखा, हर इंसान की हैरत गुम हो गई कि 20 हज को जोहर की नमाज के बाद सारे लोग जमा हैं, हजारों का हजूम है। क्यों ही इन असहाबे रसूल की, गुलामाने मुस्तफा की, असीराने जमाले खैरुल वरा की जब इनकी कब्र कुशाई की गई, जब इनकी कब्रों को खोला गया, 1300 साल गुजरने के बावजूद भी इनके अजसाम बिल्कुल तरोताजा थे, इनके जिस्म बिल्कुल सही सलामत थे। यूं महसूस होता था जैसे इन्हें अभी अभी लिटाया गया हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे वासिया, शान औलिया, शान औलिया, शान औलिया।
محمد ضیاء محی الدین گیلانی آستانہ عالیہ غوثیہ قادریہ مصطفیہ سبحان ان اللہ کے جسم بالکل تر و تازہ تھے اور کفن تک بھی میلا نہیں ہوا تھا. ہم خالی شعر ہی نہیں پڑھتے, زمین میلی نہیں ہوتی, زمن میلا سبحان اللہ محمد کے غلاموں کا کفن میلا. سبحان اللہ آدمی محترم, جب ساری دنیا نے یہ منظر دیکھا, جب سب نے نظارہ کیا, کئی غیر مسلم اس وقت مسلمان ہو گئے. اب میں نتیجہ آپ پر چھوڑتا ہوں. موت ایک ایسی اٹل حقیقت ہے جس سے کوئی بندہ انکار نہیں کر سکتا. جب بندہ مر جاتا ہے, بندہ خود مٹی ہو جاتا ہے, اس کی ہڈیاں تک گل سڑ جاتی ہیں, لیکن جو اللہ کے نیک بندے ہیں وہ اپنے آپ کو میرے نبی محمد عربی کی غلامی کے حوالے کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی حفاظت کرتا ہے, قبر میں بھی حفاظت کرتا ہے, اور اللہ رب العزت انہیں دنیا میں بھی بے مثال زندگی عطا کرتا ہے, قبر میں بے مثال شان عطا کرتا ہے. اس موقع پر ایک جرمن فزیالوجسٹ بھی موجود تھا. جب اس نے یہ منظر دیکھا, بے قراری کے عالم میں مفتی اعظم کا ہاتھ پکڑ لیا. وہ یہ کہنے لگا, ہے مفتی اعظم, جس نبی کا کلمہ آپ پڑھتے ہیں مجھے بھی اس نبی کا کلمہ پڑھا دیں. سبحان اللہ یہ ہے اللہ کے نیک بندوں کی تبلیغ. اپنی قبر میں ہیں پھر بھی دین اسلام کی تبلیغ کر رہے ہیں. پھر ان دونوں ہستیوں کو, حضرت حذیفہ یمنی کو, حضرت جابر بن عبداللہ کو, بغداد شہر سے کچھ فاصلے پر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کو آپ کے مزار کے قریب دفن کیا گیا. گویا معلوم ہو گیا جب میرے نبی کے غلاموں کی یہ شان ہے تو جو ساری دنیا سے افضل انبیاء کرام علیہ السلام ہیں ان کی شان کیا ہوگی. تو